نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 57 اور 58 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 57، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے بیان کیا، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہوں نے زیاد سے، انہوں نے علاقہ سے، کہا میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا۔ یوم مات المغیرۃ بن شعبہ قام فحمد اللہ واثنى علیہ وقال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ والوقار والسکینۃ حتی یأتیکم امیر فإنما یأتیکم الآن ثم قال استعفوا لأمیرکم فإنہ کان یحب العفو۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ یعنی کہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ ثم قال اما بعد فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ابایعک علی الاسلام فشرط علی والنصح لكل مسلم فبایعته علی هذا ورب هذا المسجد انی لناصح لکم ثم استغفر ونزل۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ آج ہم صحیح بخاری کی ایک اہم حدیث پر گفتگو کریں گے جو اسلام کے بنیادی اصولوں نماز، زکوٰۃ اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی کرنے کی بیعت کی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی وفاداری اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ یہ بیعت اس وقت کی گئی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حدیث 3 اہم ذمہ داریوں پر زور دیتی ہے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا جو اللہ سے تعلق کا بنیادی ذریعہ ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، معاشرے کی ضرورت مندوں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ خیر خواہی، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو برقرار رکھنا۔ حدیث میں ایک واقعہ کا ذکر بھی ہے جب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کی وفات کے بعد خطبہ دیا، جو کوفہ کے گورنر تھے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے، صبر کرنے اور نئے گورنر کی تقرری تک امن و امان قائم رکھنے کی تلقین کی۔ یہ واقعہ ان کی ذمہ داری اور امت کی بھلائی کے لیے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے اسباق پیش کرتی ہے۔ نمبر 1 نماز اور زکوٰۃ یہ عبادت اور خدمت خلق کے اعمال ہیں جو دنیاوی اور روحانی ذمہ داریوں کے درمیان توازن کی یاد دہانی ہے۔
نمبر 2، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ جریر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ ہر مسلمان کے خیر خواہ ہوں گے۔ خیر خواہی صرف باتوں تک محدود نہیں بلکہ ایسے اعمال پر مشتمل ہے جو اتحاد، افہام و تفہیم اور باہمی مدد کو فروغ دیتے ہیں۔ نمبر 3، قیادت اور ذمہ داری۔ مغیرہ کی وفات کے بعد جریر کا خطاب حکمت، سکون اور دوسروں کی فلاح و بہبود کا درس دیتا ہے۔ خیر خواہی کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلقات میں بھی شامل ہے، جس میں اللہ کے احکام کی تعظیم اور اطاعت، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانا اور ان پر عمل کرنا، ایسے اعمال اور خیالات کو رد کرنا جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوں، چاہے انہیں کوئی بھی فروغ دے رہا ہو۔ امام بخاری نے کتاب الایمان کا اختتام اس حدیث پر کیا جس میں ان کی اپنی نیت پوشیدہ ہے۔ مسلمانوں کو مخلصانہ نصیحت پیش کرنا، ان کی سچائی اور دیانتداری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اختلافات کو خلوص اور احترام کے ساتھ حل کیا جائے۔